گھر جا کے حساب کیا، پتہ چلا لینا نہیں تھا، دینا تھا۔ جا کر کہا میں معاف کرنا، غلطی ہو گئی، دینا تھا۔ کہا جب چاہو دے دینا۔ یہ حال تھا ان کا۔ مال بنیاد نہیں تھی، دنیا بنیاد نہیں تھی، آخرت سامنے تھی، نگاہوں کے سامنے آخرت تھی۔ ایک بزرگ خراسان کے حج کے لیے گئے، وہاں ان کا سامان چوری ہو گیا، ان کے ساتھ ان کے خادم بھی تھے۔ دیکھا کہ وہ بزرگ حرم بیت اللہ کے سامنے کھڑے ہو کے رو رہے ہیں، دعا میں، نماز میں، ہر وقت تسلی دی کہ یہاں چوری ہوئی ہے، اس کا بدلہ لاکھ کے حساب سے ملے گا۔ کہا میں چوری ہونے پہ نہیں رو رہا ہوں، بلکہ اس لیے رو رہا ہوں میں نے دیکھا حشر قائم ہے، وہ چور اللہ کے سامنے کھڑا ہے اور اللہ سے معافی، اللہ پاک فرما رہے ہیں تو نے فلاں بندے اس کا مال چرایا تھا، وہ توبہ کر رہا ہے، میں اللہ سے درخواست کر رہا ہوں کہ اللہ میں نے اس چور کو معاف کر دیا، تو بھی اپنی فضل سے اس کو معاف کر دیا۔ حضرت علی کا واقعہ ہے، آپ دیکھیں، باندی سے گرم پانی گر گیا، جان چلی گئی بچے کی، لیکن قرآن کی آیت پڑھتی تھی باندی اور حضرت علی معاف کرتے تھے اس کو۔ آخری آیت پڑھی جس میں آزادی کا حکم تھا، حضرت علی نے اس باندی کو آزاد کر دیا۔ یہ اخلاق اپنی زندگیوں سے نکل گئے، آکے یہ اخلاق یہ اپنی زندگی میں آ جائے۔ 65% دین کا حصہ لوگوں سے جڑا، مخلوق سے جڑا ہے، آکے صرف انسان نہیں بلکہ ساری کی ساری مخلوق اللہ کی عیال ہے، اللہ کا کنبہ ہے، اللہ کا خاندان ہے۔ جو اس کے ساتھ رحم کرے گا اللہ اس کے ساتھ رحم کریں گے۔ ہر ایک کے ساتھ ہمدردی کرے، ہر ایک کے ساتھ خیر خواہی کرے۔ پیاسے کتے کو پانی پلانے والی جو فاحشہ عورت تھی، اللہ نے اس بنیاد پر اس کی مغفرت کر دی۔ جانوروں کے ساتھ ہمدردی پہ انعام اللہ کی طرف سے۔ ایک بہت بڑے محدث ہیں، حدیث لکھ رہے ہیں، ایک مرتبہ لکھتے لکھتے قلم پر مکھی بیٹھ گئی تو قلم روک دیا کہ اس کی پیاس بجھ جائے۔ جب وہ پیاس بجھا کے اڑ گئی، پھر لکھا، انتقال کے بعد لوگوں نے خواب دیکھا، پوچھا کیا معاملہ کیا اللہ نے؟ وہ کہنے لگے ساری حدیثیں ایک طرف، اس مکھی کی پیاس بجھانے پہ اللہ نے مغفرت کر دی۔ یہ ہے کہ ہر ایک کے ساتھ ہمدردی، خیر خواہی، مسکرا کے دیکھنا بھی صدقہ ہے۔ آج ہم وہ ایک دوسرے کو مسکرا کے باپ کے چہرے کی طرف محبت بھری نگاہ ڈالیں، اس پر انعام اللہ کی طرف سے۔ اس لیے محترم بزرگوں اور دوستو، اگر ہمارے تعلقات کسی سے ٹوٹے ہیں، ہم خود معافی مانگے۔ جو اللہ کے لیے چھوٹا ہوتا ہے اللہ اس کو بڑا کرتے ہیں، اور جو بڑا ہوتا ہے اللہ اس کو چھوٹا کرتے ہیں۔ کوئی معافی مانگنے سے چھوٹا نہیں ہوتا، بلکہ حضور کے اخلاق تو یہ تھے کہ جب گزرتے تھے اوپر سے کچرا ڈالتا تھا جو بچہ، کچرا آنا بند ہو گیا تو صحابہ سے پوچھا کیا بات ہے؟ کہا کہ بیمار ہے۔ جو کچرا ڈالنے والے کی عیادت کرنے کے لیے اللہ کے نبی صحابہ کے ساتھ جا رہے ہیں۔ جو تکلیف دیتا تھا، اپنے اخلاق ایسے بنا لے، بلند اپنے اخلاق کرتا چلا جا، زمانے کے دل میں اترتا چلا جا، بدی اور بدلے کی آلودگی سے تو اپنا دامن بچاتا چلا جا۔ دنیا تجھ کو یاد کر کر کے روئے گی اور تو دنیا سے مسکراتا چلا جا۔ کہ آدمی ایسی زندگی گزارے، دنیا یاد کرتے رہے گی برسوں اس کو کہ اپنی زندگی ایسے ہے، لیکن ہم دنیا والوں سے بدلہ نہیں چاہیں گے، پھر کسی کا شکریہ نہیں چاہتے کہ ہماری تعریف کر دے لوگ، ہم سے رائے لے لے مشورے میں، ہم نے اتنی خدمت کی، ہم نے اتنا کام کیا، 1 مہینے سے خدمت کی ہے، آج ہم کو اسٹیج پہ آنے نہیں دیا، آج ہم کو اندر آنے نہیں دیا، آج ہم کو روک دیا۔ ہم کسی سے نہیں چاہتے اس کا بدلہ، کسی سے شکریہ نہیں چاہتے، کوئی ہماری تعریف کرے ہم یہ نہیں چاہتے۔ اللہ ہمارا جانتا ہے، اس کا بدلہ اللہ سے لیں گے۔ ہر خدمت کا، ہر عمل کا بدلہ صرف اللہ سے لیں گے۔ جو اللہ کے لیے عمل ہوگا وہ اللہ کے ہاں مقبول ہوگا۔ صحابہ عمل کر کے روتے تھے اور ہم بھی عمل کر کے ڈرتے رہے کہ پتہ نہیں اللہ کے ہاں مقبول ہو کر
مردود ہوگا کہ اپنے اعمال ایسے ہو ہم لوگوں کو راضی کرنے کے لیے عمل نہیں کریں گے، ہاں لوگوں کو خوش اس نیت سے کریں گے کہ اللہ کے بندے ہیں یہ خوش ہوں گے تو اللہ بھی خوش ہوں گے۔ ہم لوگوں کی جیسے حضرت عمر رضی اللہ عنہ جب پہنچے اس عورت کے پاس اور حریرہ سب تیار ہو گیا، پاس میں بیٹھ گئے، حضرت اسلم سے پوچھا، یہ نہیں پوچھتے میں کیوں بیٹھا ہوں؟ کہا کیوں بیٹھے ہو؟ کہا میں نے ان بچوں کو روتا ہوا دیکھا تھا، میں چاہتا تھا ان کو ہنستا ہوا دیکھوں، ہم لوگوں کا ہنستا ہوا دیکھیں گے۔ ہم تو ساری دنیا سے یہ کہیں گے ہم جو خدمت کر رہے ہیں، جو کام کر رہے ہیں، آپ کے ساتھ جو ہمدردی کر رہے ہیں، آپ کا مکان بنا رہے ہیں۔ حضرت زین العابدین رحمت اللہ علیہ سے تھے، انتقال ہوا تو لوگوں کو پتہ چلا 500 گھرانے کی کفالت وہ کرتے تھے، 500 گھر ان کے خرچے پہ چلتے تھے۔ اللہ کے لیے مرنے کے بعد پتہ چلا، انتقال کے بعد پتہ چلا، دنیا سے جانے کے بعد پتہ چلا کہ کیا ان کی زندگی تھی۔ ہم لوگوں کی خدمت کریں گے، اپنے معاملات اور اخلاق کو صحیح کریں گے، اسی لیے کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے۔ وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ أَكْبَرُ، کہ اللہ کا راضی ہونا سب سے بڑی بات ہے۔ مخلوق راضی ہو کے نہ ہو، اللہ راضی ہو جائیں گے، وہ سب کو راضی کر دیں گے۔ اور اللہ ناراض ہو گئے، چاہے ساری دنیا کو آپ راضی کر لو، وہ راضی نہیں ہوگی۔ اس لیے ہمارا جذبہ ایک ہی جذبہ ہو، ہم کسی کو بتانے کے لیے نہیں کریں گے۔ کسرا بادشاہ کا تاج ایک صحابی لا کے خزانے میں جمع کرا رہے ہیں، لوگوں نے پوچھا کتنا قیمتی تھا؟ 90 کروڑ کا تاج تھا۔ لوگوں نے پوچھا کون؟ تو کہنے لگے جس کے لیے جمع کرائے ہو وہ میرا نام جانتا ہے، لوگوں کو دکھانے کے لیے نہیں، اس لیے ہم اس کی کوشش کریں گے کہ میرا اللہ راضی ہو جائے۔ نماز بھی پڑھیں گے، جو بھی نیک عمل کریں گے، ہر ایک میں جذبہ یہ ہونا چاہیے کہ اللہ راضی ہو جائے اور خوش ہو جائے، اور اس اللہ سے تعلق کے صحیح کرنے کی محنت ہے۔ اپنے گھروں کے اندر 4 اعمال شروع کرے، نماز، تلاوت، تسبیح اور تعلیم، یہ ہر گھر میں شروع ہو جائے۔ ہر گھر میں ماں بہن نماز کے وقت نماز پڑھے، ہم بھی نماز کے وقت مسجدوں میں نماز پڑھے، ہم کہیں بھی نماز متاثر نہ ہو، ماں بہنیں گھروں میں قرآن پڑھے، بچے مکتب میں قرآن پڑھے، ہم مسجدوں میں قرآن پڑھے۔ نہیں آتا سیکھیں۔ ابو قحافہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے والد 80 سال کی عمر میں ایمان لائے اور 80 سال میں دین سیکھنا شروع کیا۔ عمر کے کسی حصے میں دین سیکھنے میں شرم نہیں ہے، اس لیے اپنے گھروں میں سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، ولا حول ولا قوت الا باللہ، تسبیح پڑھیں گے صبح شام 100 مرتبہ۔ ایک سبحان اللہ کا ثواب اگر دنیا میں اتار دے، اس دنیا کا اتنا ظرف نہیں ہے کہ ایک سبحان اللہ کا ثواب سنبھال سکے۔ ہم صبح شام پڑھیں گے، نبی پہ درود پڑھیں گے، استغفار کریں گے، موقع محل کی دعاؤں کا اہتمام کریں گے۔ جس موقع کی جو دعا اللہ کے نبی نے بتائی ہے، ان دعاؤں کے اہتمام کے ساتھ اپنی زندگی گزرے گی۔ وہ دعائیں اس کی مثال محفوظ قلعے کی ہے، کہ ان دعاؤں کے اہتمام کے ساتھ یہ پورے دل پوری حقیقت کے ساتھ آ جائے۔ جیسے صحابہ نے قربانیاں دی تھی، اپنا جان مال لگایا تھا، اپنا سب کچھ قربان کیا تھا، کبھی یہ نہیں سوچا تھا۔ صحابہ تو یہ سمجھتے تھے ہم آئے دنیا میں اسی لیے، ہمارے دنیا میں آنے کا مقصد یہ تھا کہ اللہ کا دین دنیا میں زندہ ہو اور پوری انسانیت جہنم سے بچ کے جنت میں چلی جائے۔ ہم اس کے لیے دنیا میں آئے ہیں اور ہمارا مقصد یہ ہے ایک ایک انسان کا غم اپنے اندر میں ہو، جو حضور کا غم تھا وہ ہمارا غم ہو، جو حضور کی فکر تھی وہ ہماری فکر ہو، جو حضور کی محنت تھی وہ ہماری محنت ہو۔ ہر محنت مجاہدہ نہیں ہے، ہر محنت سے دین زندہ نہیں ہے، بلکہ وہ محنت سے دین زندہ ہوگا اور زندگیوں میں آئے گا اور ماحول بنے گا جو محنت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے میل کھائے گی۔ اللہ کے نبی کا غم کیا تھا، آپ کی فکر کیا تھی، آپ کی کوشش کیا تھی؟ آپ کا حال تو یہ ہے کہ جس نے سب لاڈلی بیٹی کو
شہید کر دیا. اتنا دکھ اور صدمہ پہنچا تھا کہ 6 سال تک حضرت زینب رضی اللہ عنہا اسی زخم میں پلکتی رہی اور اسی میں شہید ہو گئی. جب اللہ پاک نے حج کا موقع دیا اور عرفات کے میدان میں پہنچے جو صرف دعا مانگنے کی جگہ ہے اور اللہ دعا قبول کرتے ہیں, اللہ سے مانگتے رہے. جب غروب کا وقت آ گیا, جبرائیل علیہ السلام آئے کہ اللہ کے نبی اب تک آپ نے اپنے لیے نہیں مانگا, اپنے گھر والوں کے لیے. گھر کے چولہے بجھے ہیں, گھر میں کھانے کا نظام نہیں ہے, حسن حسین بھوکے رہتے ہیں, ان کے کھانے کا کوئی انتظام نہیں ہے, آپ مانگ لیں اللہ سے. اس وقت میں اللہ کے نبی نے فرمایا تھا کہ جبرائیل اگر اللہ تھوڑی اور مہلت دے تو میں اپنی امت کے ظالموں کے لیے اللہ سے دعا کروں گا کہ اللہ تو ان کو معاف فرما دے. جس دل میں انتقام کا جذبہ ہوگا اس میں ہدایت کا جذبہ نہیں ہو سکتا. ہمارے دل میں ہدایت کا جذبہ ہوگا. ایک دل میں یہ دو جذبے جمع نہیں ہوتے. ساری انسانیت کے اندر ہدایت عام ہو جائے, اللہ کا دین زندہ ہو جائے اور یہ پوری دنیا کے انسان جہنم جو قید خانہ ہے, سزا کی جگہ ہے, اس سے بچ جائے اور اللہ نے جو اکرام خانہ اور مہمان خانہ بنایا ہے وہاں چلے جائے. اس کے لیے ہم دنیا میں جیتے ہیں. ہمارا غم دنیا نہیں ہے, ہمارا غم ڈگری نہیں ہے, ہمارا غم کھیتی نہیں ہے, ہمارا غم تجارت نہیں ہے, ہمارا غم بیوی بچے نہیں ہے, ہمارا غم بیماری نہیں ہے. ہمارا غم یہ ہے کہ حضور والے غم میں سے اللہ حصہ دے دے اور حضور والے غم میں سے غم کے ساتھ ہم زندگی گزارے تاکہ اللہ پوری دنیا جو ہے اس غم کے ذریعے سے اور اس فکر کے ذریعے سے لوگوں کے اندر دین آ جائے. اس کے لیے اللہ پہ بھروسہ کرنا پڑے گا اور اللہ کے وعدوں پہ یقین کرنا پڑے گا. جو اللہ کے وعدوں پہ یقین کر کے چلے گا وہ اس راستے میں چل سکے گا. جو اپنے اسباب کو دیکھے گا اس کا چلنا مشکل ہوگا کہ ہم تو بھیجے اسی لیے گئے تھے کہ ساری دنیا کو نفع پہنچاتے, ساری دنیا میں خیر پھیلاتے, ساری دنیا میں امن قائم کرتے, ساری دنیا میں ہمارے ذریعے سے خوشحالی آتی. ساری دنیا کے اندر جو آج پریشانی ہے ہم اس کے ذمہ دار ہیں کہ ہم اپنے رخ کو صحیح کریں. اس کے لیے آواز لگتی ہے کہ ہر آدمی اللہ کے راستے میں نکلے اور نکل کر اپنی زندگی بنانے کے ساتھ جن علاقوں میں جائے ان علاقوں میں محنت کرے تاکہ ہر ایک کی زندگی میں اللہ کا دین آئے. اس کے لیے محترم بزرگوں اور دوستوں جو تیار ہو کے آئے ہیں 4 مہینے یا چلے کے لیے, اللہ پاک ان کو بے انتہا قبول فرمائے. لیکن ہم تو ایسے لوگوں سے پوچھ رہے ہیں جن کے دل میں ابھی ارادہ ہوا ہے, جن کے دل میں ابھی نیت ہے کہ انشاءاللہ کل سے ہم 4 مہینے یا چلے کے لیے اللہ کے راستے میں نکلیں گے. اس کے لیے ہمت کر کے 4 مہینے اور چلے کے لیے نقد بتائیں کہ ہم انشاءاللہ تیار ہیں. اللہ پہ بھروسہ کر کے بتائیں. اللہ پاک فرماتے ہیں جو مجھ پہ بھروسہ کر لے میں اس کے لیے کافی ہو جاتا ہوں. اس سارے مجمع سے گزارش ہے, اندر والے باہر والے, آگے والے اور پیچھے والے, رسی کے اندر اور باہر والے, سب بتائیں کہ انشاءاللہ ہم 4 مہینے یا چلے کے لیے کل سے ان جماعتوں میں نکلیں گے اور اپنی زندگی میں دین لانے کی اور دین کی محنت کا جو کام